السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 8، حصہ سی۔ اس سبق میں بھی شروع جو کر رہے ہیں وہ نعت اور منعوت کی پریکٹس سے ہی کر رہے ہیں۔ السکین الکبیر حاد جدا، بڑا چاقو بہت تیز ہے۔ السکین مبتدا ہے، الکبیر نعت ہے اور حاد خبر ہے۔ جداً ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، بعد میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں پر الکبیر نعت ہے۔ کس کی نعت ہے؟ السکینوں کی نعت ہے۔ یہ مبتدا بھی ہے اور منعوت بھی ہے، ہم لکھتے نہیں ہیں۔ من ھذا الولد الصغیر، یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ هو ابن المدرسی الجدیدی، وہ نئے استاد کا بیٹا ہے۔ ہوا مبتدا ہے، ابن جو ہے خبر، وہ مضاف، المدرسی مضاف الیہ، اور الجدیدی نعت ہے۔ الجدیدی نعت ہے المدرسی کی۔ تو اگر آپ دیکھیں گے یہ دونوں المدرسی اور الجدیدی مجرور ہیں، یہ معرفہ ہیں، یہ واحد ہیں اور یہ مذکر ہیں۔ یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم نے منعوت کے حساب سے ہم نے جو ہے وہ نعت بنانی ہے۔ این المدرس الجدید، التاجر الکبیر فی السوق، انا طالب قدیم، جلس الطالب الجدید خلف محمد، من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل، عمار ولد قصیر، فیصل طبیب شہیر، لمن ھذا السریر المکسور، ھذا القلم مکسور۔ اس میں نعت منعوت نہیں ہے، یہ جو ہے ھذا اس میں اشارہ ہے، قلم بدل ہے، مکسور خبر ہے۔ این السکین الحاد، لمن ھذا السیارۃ الجمیلۃ۔ یہ ایکسرسائز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم جو ہے الذی اس میں موصول اور صلۃ الموصول کی پریکٹس کریں گے۔ خاص طور پہ ہم جو ہے اس میں موصول اور صلۃ الموصول کو بریکٹ کے ذریعے اس کو الگ بھی دکھائیں گے اور پھر اس کو ہم تجزیہ بھی کریں گے۔ الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا، الطالب من انڈونیشیا، یہ ایک پورا جملہ ہے، لمبا طالب علم انڈونیشیا کا ہے۔ طالب مبتدا ہے، من انڈونیشیا جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ الذی نعت ہے، اس میں موصول ہے۔ خرج من الفصل، جو پورا جملہ فعلیہ ہے یہ الذی کا صلۃ الموصول ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ خرجہ فعل ماضی ہے، فاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا وہ، من الفصل جار مجرور خبر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور الآن ظرف ہے۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرسی، الکتاب للمدرسی، کتاب استاد کی ہے، الکتاب مبتدا ہے، للمدرسی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ الذی نعت ہے اور اس میں موصول ہے، اور علی المکتبی جار مجرور ہے، الذی کا صلۃ الموصول ہے کیونکہ خبر یہاں پر للمدرسی آئی ہے۔ لمن ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتبی، یہ خوبصورت قلم جو میز پر ہے کس کا ہے؟ ہم سوال کا تجزیہ تو نہیں کرتے لیکن یہاں ہم تھوڑے سی کچھ الفاظ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، القلم بدل ہے لیکن معرفہ ہے اور اس میں اشارہ کے بعد آیا ہے۔ الجمیل نعت ہے، الذی نعت ہے اور اس میں موصول ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں الجمیل تو یہ کس کی نعت ہے؟ یہ القلم کی نعت ہے، اور علی المکتبی جو ہے جو جار مجرور ہے، الذی کا صلۃ الموصول ہے، اور یہ الذی جو ہے یہ بھی القلم کی نعت ہے۔
البیت الکبیر الذی فی ذالک الشاری للمدیری، بڑا گھر جو سڑک پر ہے وہ مینیجر کا ہے. البیت مبتدا ہے، الکبیر نعت ہے، الذی نعت ہے، اس میں موصول ہے. فی حرف جر ہے، ذالکا اسم مجرور ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ اس پہ زیر نہیں ہے کیونکہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی آخری لفظ کی شکل پہ تبدیلی نہیں آتی، وہ ایک ہی طرح کے رہتے ہیں، چاہے وہ مرفوع ہوں، منصوب ہوں یا مجرور ہوں. اشاری، اشاری اب یہ اسم اشارہ کے بعد آیا ہے اور یہ اسم معرفہ ہے، غور کریں یہ بدل ہے. للمدیری جار مجرور، شبہ جملہ خبر. السریر الذی فی غرفت خالد مکسور، السریر مکسور جو یہ پورا جملہ ہے کہ جو بستر ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے. الذی فی غرفت خالد، السریر مبتدا ہے، الذی نعت ہے السریر کی اور اس میں موصول ہے. فی حرف جر ہے اور اس کے بعد غرفتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، خالد جو ہے مضاف الیہ ہے. فی غرفتی خالد الذی کا صلۃ الموصول ہے، مکسورن جو ہے وہ خبر ہے. بیت جدید یہ نعت اور منوط ہے، بیت منوط ہے اور جدید نعت ہے، لیکن اس کو کہتے اسی طرح سے نعت منوط یہ جو نارمل سینٹنس میں آتا ہے. اسم و اشارتی اور اسم و موصول، اسم و موصول جو ہے یہ ایک تعلق بناتا ہے، ایک رشتہ بناتا ہے. یہ ضمیر ہے، یہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اور تاکہ اسم کو دوبارہ نہ دہرائیں. ضمیر کی جمع ضمائر ہے. آج میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ ہم اس کو اپنے استاد کے ساتھ کریں. یہ ضمائر کا ٹیبل جو ہے اس کا تجزیہ پہلے کیا ہے، اور اس میں جو ہے جو منصوب اور مجرور ہوتے ہیں ان کی جو ہے جب وہ اسم کے ساتھ یا جار مجرور کے ساتھ ملتے ہیں وہ مل کے ہی آتے ہیں زیادہ تر. بہرحال یہ جو ہیں ضمیر جو ہیں ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، یہ جو ہیں یہ تو مرفوع ہیں، اور ہوا ہما ہم ہا ہما ہننا یہ جو ہے یہ جو ہیں یہ منصوب اور مجرور ہیں. اور ہم ان کو جب اسم کے ساتھ ملاتے ہیں ضمیروں کو تو جو ہے مضاف الیہ بنتا ہے. محمد کی کتاب، کتابہ
یہاں پر ہم نے ضمیر ملایا ہے، اور یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اس کی کتاب دونوں مضاف مضاف نہیں ہیں. یہ ہم کر چکے ہیں. کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، کتابنا. اس کو جب آپ حرف جر کے ساتھ استعمال کرتے، جیسے فی کتاب محمد، محمد کی کتاب میں، اس کو جب کہیں گے اس کی کتاب میں تو کہیں گے فی کتابی ہی. یہاں پر ہم نے ضمیر شامل کیا، لیکن آپ جو چینج دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہو کے بجائے ہی ہو گیا. اسی کو ہم انشاءاللہ آج تھوڑا سا انالائز کریں گے. کتاب ہی، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہما، کتاب ہننا، جبکہ کتابی ہا وہ ویسے ہی ہے، اس پہ زیر نہیں ہے ضمیر پر. تو یہ 5 جو ہیں ان پہ جو ہے چینج آتا ہے، اور ان میں چینج آتا ہے یہ صرف جو ہے اس لیے ہے کہ یہ کہنے میں آسان لگے اور سننے میں اچھا لگے. یہ ویسے تو مجرور ہی ہیں لیکن مبنی ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن ان 5 میں تبدیلی صرف اس لیے آتی ہے کہ ہمیں اس کو کہنے میں آسانی ہو اور سننے میں اچھا لگے. اب آپ یہاں آئیں، اس کی ہم نے پہلے بھی ڈرل کی ہوئی ہے. من ہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہنا، یہ نارمل ہے. الیہ، فیہ اور الیہ، ان 3 میں جو ہے خاص طور پہ ان 5 میں صرف تبدیلی آتی ہے. یا پھر یا متکلم، وہ ہم اس کو اور زیادہ تفصیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ان میں تبدیلی آتی ہے، اور جو ان میں تبدیلی آتی ہے یہ ہو کے بجائے ہی ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کو آسانی سے اس کی ادائیگی کر سکیں اور سننے میں اچھا لگے. تو ان تینوں میں یہی ریزن ہے، اور یہ صرف چینج جو ہے یہ ان 5 میں آتا ہے. یہ جو ہم نے اوپر ضمیر دیکھی، یہ ضمیر منفصل ہیں، یہ کسی اور کے ساتھ مل کر نہیں آتے بلکہ علیحدہ ہوتے ہیں. وہ سب مرفوع ہیں اور زیادہ تر المبتدا مبتدا ہوتے ہیں. یہی ضمیر اپنی شکل بدلتے ہیں جب وہ منصوب اور مجرور بنتے ہیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کتاب محمدن، کتاب ہو، یہاں پر جو ہے اس نے اپنی شکل بدلی، ہو گیا ہوا سے. اگر ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ مضاف مضاف الیہ، اور اگر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ جار مجرور. جیسے من الکتابی جار مجرور، یہ اسم تھا، اور منہ جار مجرور، یہاں پر جو ہے یہ ضمیر ہے. تھوڑا سا ڈرل کر لیتے ہیں. منہ، منہما، منہم، منہا، منہما، منہنا، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکنا، منی، منا. عندہ، عندہما، عندہم، عندہا، عندہما، عندہنا، عندکا، عندکما، عندکم، عندکی، عندکما، عندکنا، عندی، عندنا. اب تھوڑی سی تبدیلی ہے اور ہمیں اسے سمجھنا ہے. الا یہ کیا ہے؟ یہاں پر جو یا ہے اس کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں، لیکن اصل میں یہ یا ہے نقطوں والا، لیکن ہم اس کا تلفظ الف کرتے ہیں اور اس کے نیچے 2 نقطے بھی نہیں لگاتے. علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اس میں بھی یا جو ہے یہ 2 نقطے والا ہے، لیکن اس کا بھی تلفظ بھی الف کرتے ہیں اور اس میں 2 نقطے بھی نہیں لگتے. جب ہم اس کے ساتھ ضمیر منسلک کرتے ہیں تو یا نظر آتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہو منسلک کرتے ہیں، الا اور ہو، یہ بنا الیہ. اور الیہ جو ہے، حالانکہ اس کو الیہ ہونا چاہیے تھا لیکن الیہ بنا، اس لیے بنا کہ ہو جو ہے مبنی ہے، مبنی اسم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن ہم اس پہ زیر صرف اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ کہنے میں آسان ہے اور سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ الیہ ہی ہے. یہی کیس جو ہے وہ الیہ کے ساتھ ہے. اس میں جو زیر دیا ہے یہاں پر، یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ ہمیں کہنے میں آسانی ہو اور سننے میں اچھا لگے.
فی ہو، اب اپنے منہ کی حرکت کو دیکھیں کتنا مشکل لگ رہا ہے، اب کہیں فی ہی، سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے. تو یہ جو زیر دیا ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ کہنے میں آسان ہو اور سننے میں اچھا لگے. اچھا، اصول یہ ہے کہ جب ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو اور لگے ضمیر سے پہلے کسرہ زیر یا متکلم جو اس کے اوپر سکون کے ساتھ ہو تو یہ تبدیلیاں آئیں گی، اور یہ صرف ان 5 ضمیروں میں آئیں گی، جیسا کہ میں نے اوپر ڈسکس کیا تھا. آپ دوبارہ جا کے ٹیبل کو دیکھیں گا اور اس کو پریکٹس بھی کیجیے گا. ہوا، ہما، ہم، ہما، ہنا، ہا پہ نہیں آئیں گی اور کسی اور پہ بھی نہیں آئیں گی. ان صرف 5 میں تبدیلیاں آئیں گی اور ان میں جو ہے وہ زیر ہو جائے گا ضمیر پر. الیہ کے ساتھ یہاں ملائیں متکلم تو بنے گا الیہ. اب آپ اس کو پروناؤنس بھی نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں کہ عربی میں 2 سکون ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اگر یہ ایک ساتھ آ جائیں تو یا تو ایک حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے یا تھوڑی سی سرجری کر کے ان سکونوں کو ختم کرتے ہیں. یہ 2 جو حروف ایک ساتھ آتے ہیں ان کو التقائل سکین 2 حرف پر ایک ساتھ سکون آنے کو التقائل سکینین کہتے ہیں. اب یہ جو 2 سکون ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں اور دونوں جو ہیں لفظ یہاں ہیں تو ان کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑی سی سرجری کرتے ہیں. تو یہ یا متکلم کے سکون کو فتح سے تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے الیہ. ہم اس کو شدہ کے ساتھ الیہ لکھتے ہیں. کسی حرف پر شدہ آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف 2 بار ایک ساتھ آیا ہے، پہلے حرف پر سکون ہے اور دوسرے پر اعراب ہے. الیہ کے کیس میں اعراب جو ہے وہ فتح ہے. بی کسرہ کے ساتھ حرف جر ہے. معنی اس کے ہیں کے ساتھ کی طرف اور بھی معنی اس کے جملے کے حساب سے آتے ہیں. آئیے اس کو 14 ضمائر کے ساتھ بناتے ہیں. پہلا ضمیر ہے ہو، بی ہو. اب آپ کہیں بی ہی، کہنے میں آسان ہے اور سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے. بی ہی، بی ہی 2 لفظ ہیں، ایک حرف جر ہے اور دوسرا اس مجرور ہے. بی ہی جار مجرور ہے. اس کے 14 ضمائر کے ساتھ بی ہی، بیہما، بیہم، بیہا، بیہما، بیہنہ، بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکنہ، بی بنا. اب آپ اس بی پہ غور کریں، یہ جار مجرور ہے، بی حرف جر ہے اور یا جو ہے اس میں مجرور ہے، لیکن یا پر کسرہ نہیں ہے. مجرور تو کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ یا جو ہے یہ مبنی ہے. یہ وہ اسم ہوتے ہیں جن کی صرف ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ان کے آخری حرف کی حرکت پر تبدیلی نہیں آتی، وہ ایسے ہی رہیں گے چاہے وہ مرفوع ہوں، چاہے وہ منصوب ہوں، چاہے وہ مجرور ہوں. اسم ہو، یہ اسم ہے اور ہو جو ہے ضمیر ہے. اسم ہو، اسم ہا، اسم کا، اسم کی، اسمی. یہ صرف یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں تھوڑے سے، تو یہ اگلے سبق میں آ رہے ہیں. اور یہ سب جو ہیں یہ مضاف نہیں ہیں. جب ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو مضاف لئی. جب حرف جر کے ساتھ ضمیر منسلک ہو نتیجہ جار مجرور، اور جب ضمیر ظرف کے ساتھ منسلک ہو تو ظرف مضاف لئی. اللہ تعالیٰ میں جو ہم نے جو پہلی ایکسرسائز کی تھی اس کے آنسرز اس میں دیے ہوئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں. وہ ہم نے لکھے نہیں تھے، ہم نے وربل کی تھی، تو آپ جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. اور وہی ہر دفعہ میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ PDF فائل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھ کے ہی لکھیں، لیکن لکھیں ضرور، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.